السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر سے حاضری ہے۔ بہت سے احباب کے سوالات آ چکے ہیں جن کا جواب دینا اس وقت ضروری ہے، اور کافی عرصہ بھی گزر گیا۔ عرصہ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً مہینے سے زیادہ، اور کچھ مشغولی کی وجہ سے، کچھ غفلت کی وجہ سے ذہن اس طرف گیا نہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت ہے۔ ماریا شاگن جونپور یو پی سے پوچھتی ہیں، میرے من میں اللہ تعالیٰ کے لیے غلط خیالات آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں نے وہ باتیں کہی ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اور نماز پڑھنے میں اس وجہ سے بہت غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں بہن صاحبہ، اس طرح کے خیالات جو آتے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ ہم اس کا ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں، کر دیں تو ملنی کیا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا تم لوگ محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ شیطان کے بہکانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، جس کو جیسا پاتا ہے اسی اعتبار سے بہکاتا ہے۔ یہ بھی شریعت سے، دین سے اور ایمان سے دور کرنے اور ہٹانے کا ایک طریقہ اس کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی کوئی بات جب دل میں پاؤ تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھ لو، اور اس سے باز آ جاؤ۔ اس طرف دھیان مت دو، دھیان ہٹا لو اور اپنے کام میں لگے رہو۔ اور اس طرح کا وسوسہ وغیرہ اگر نماز میں بھی آ رہا ہے تو آپ یہی قاعدہ اختیار کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیں اور اس طرف دھیان نہ دیں، اور جو گمان غالب ہے اس پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، جو جس طرف گمان جا رہا ہے اس طرف عمل کرتے چلے جائیں۔ کچھ دنوں ایسے ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن پڑھ لیں، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ آیت پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا مانگتی رہیں۔ یہ بس ایسے ہی ہے، خیالات شیطان ڈالتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ نماز روزے سے آدمی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہیں پہ چوری کرنے جاتا ہے یا ڈالنے ڈاکو جاتا ہے جہاں پہ کچھ مال ہوتا ہے، تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے پاس ہے ایمان وغیرہ کی دولت، جہاں وہ چھیننے کے لیے آ رہا ہے۔ حافظ محمد امجد امام پور کوڈھن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے، اب کب پڑھنا بہتر ہے؟ تہجد کی نماز 8 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ پڑھنا بہتر یہ ہے رات، تہائی رات، چوتھائی رات، طلوع صبح صادق سے پہلے آخر ٹائم پہ، اس وقت نزول رحمت خاص طور سے اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ رات کے کسی بھی پہر میں آپ 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے تو آپ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ بہتر ٹائم وہی ہے لاسٹ میں، جب آدمی سو کر کے تھوڑا سا اٹھے۔ محمد خوشدل بڑھل گنج گورکھپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب خاندان میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں جو بھی ثواب پہنچانا ہے کسی غربا مساکین کو دے دیں، اور مدرسہ میں بھی پہنچا دیا جائے پیسہ وغیرہ، مگر گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے بچوں ہی کو گھر پر بلا کر قرآن خوانی کرا کر ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ آپ اس کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ محترم، جو بات آپ نے کہی وہی صحیح ہے، یہی طریقہ درست ہے، اور یہ جو گھروں پہ بلا کے پڑھوایا جاتا ہے اس میں جو پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں، معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کتنا پڑھتے ہیں۔ ان کی نظر تو وہی بریانی اور جلیبی اور پاروٹی پہ ہوتی ہے، وہ خود نہیں پڑھتے، ان کا ثواب نہیں ملتا ہے، تو دوسرے کو کیا پہنچایا جائے گا؟ جو آپ طریقہ بتلا رہے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے۔ محمد افضل اصلاحی سرائے میر اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ نمازی اگر مسجد میں تیسری یا چوتھی صف میں نماز ادا کر رہا ہو تب بھی سترہ رکھنا لازم ہے یا نہیں؟ کیا بغیر سترہ کے نماز نہیں ہوتی؟ نہیں، بغیر سترہ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترہ یا مقتدیوں کے سترہ کے لیے کافی ہے، ان کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پوچھنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ آپ الگ سے کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری صف میں کھڑے ہیں یا تیسری صف میں، ہاں جہاں سے گزرنے کے احتمالات ہیں وہاں پہ آپ کو سترہ لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں لگا رکھا ہے تو جو گزر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور آپ بھی گناہ میں شریک ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو گناہ میں ڈالا ہے۔ محمد صالح بھاگلپور بہار سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ 3 لوگوں کی تجارت میں شرکت ہو، ان میں سے ایک کافر اس کا مال سود کا ہو تو شرکت جائز ہے یا نہیں اور منافع برابر ہو؟ کافروں کے ساتھ کاروبار میں شراکت کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔
شرط وہی ہے جو شرائط تجارت اور جگہوں پہ ہیں وہیں پہ بھی، وہاں پر بھی ہیں۔ فکس متعین نفع پہ نہیں ہونا چاہیے معاملہ، متعین نفع پہ بہت سے لوگ کرنے لگے ہیں، وہ بالکل جائز نہیں، وہ ربا اور سود ہے جس کو واپس لوٹا لینا ضروری ہے، وہ شرکت ہی درست نہیں ہے۔ باقی اس طرح سے اگر کسی بھی کافر مشرک کے ساتھ بھی آپ شراکت کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفع متعین نہیں ہونا چاہیے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ مال کیا لگا رہا ہے کیا نہیں لگا رہا ہے، اگر آپ اس میں سود میں تعاون نہیں کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے اس کا سود لینے ہونے کا کوئی ذریعہ آپ نہیں بن رہے ہیں تو وہ کیسا مال لا رہا ہے، ظاہر ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، وہ مال جو دے رہا ہے آپ اس کو شریعت میں لگا سکتے ہیں۔ ندیم احمد پٹنیا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے الگ کتنے عرصہ تک باہر رہ سکتا ہے؟ بیوی کی اجازت ہے تو آپ 1 سال لیں، 2 سال لیں، 10 سال لیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ خدشات ہیں اور بیوی اجازت نہیں دے رہی ہے تو 4 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا، کسی مجبوری میں کوئی پھنس گیا ہے کہیں پہ، کسی مجبوری میں پڑا ہوا ہے تو ایک الگ بحث ہے، باقی یہ کہ اس طرح سے رہنا درست نہیں ہے۔ عبدالصمد فانی کریمی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام وضو فرائض کے مطابق نہیں کرتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، عوام میں اختلاف کرتا ہے، چغلی بغض عوام کو دھمکی دیتا ہے، حرام حلال کی پہچان نہیں کرتا، کلام مجید کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، ختم نبوت کی توہین پر خاموش رہتا ہے، دین اسلام سے دور رکھ کر عوام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیا اس امام کا مسلح پر قائم مقام رہنا درست ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ محترم یہ امام کا کام تو نہیں ہے، تو شیطان کا کام ہے۔ امام بیچارے تو جو امام ہوتے ہیں 2-4 ہزار پہ وہ ایسی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ کئی لاکھ پانے والے ادھر ادھر دین کی خدمت اتنی نہیں کرتے جتنی بیچارے وہ کرتے ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ باقی جس امام کی بات آپ نے کی ہے کہ اس امام کے اندر اگر واقعی یہ خرابیاں ہیں تو اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ اس کو جو ہے پہلی فرصت میں فوراً سے پیشتر اس کو چھلتا کر دیا جائے، وہ امام نہیں پورا شیطان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر بھی خاموش رہے اور دینی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرے۔ بھائی امام تو دین ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، دینی باتیں سکھلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے رکھا جاتا ہے، اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو امام کہاں ہوا، تو پورا شیطان ہے۔ ابو رحمان چاندنی چوک دہلی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے، میرے کریڈٹ کارڈ پر آفر کے نام پر 90,000 بینک لون دے رہی ہے جو مجھے بیائی قسط 1 سال میں ادا کرنا ہے، جس میں تقریباً 10-12 ہزار روپے زیادہ جائے گا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم یہ آفر لون اپنے ہر کسٹمر کو برائے بزنس دے رہے ہیں اور اس میں یہ بھی کہ اس کو ہم جب چاہیں بند کرا سکتے ہیں، بقیہ مادہ رہی قسطوں میں انٹرسٹ نہیں لگے گا، تو کیا لے سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ محترم اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، جیسے سود لینا درست نہیں ویسے ہی دینا بھی درست نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی مجبوری آ جائے واقعی، اور مجبوری یہ ہے کہ کوئی قرض دینے والا نہیں ہے اور بغیر قرض لیے آپ کا کام نہیں چل سکتا، فاقہ کی نوبت آ جائے گی، کوئی اور دقت اس طرح کی پیش آ گئی ہے، تب آپ لے سکتے ہیں سودی قرض، ورنہ نہیں لے سکتے ہیں۔ بعض کاروبار بڑھانے کے لیے آفر وغیرہ جو ملا ہے بظاہر ایسے ہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے لینا درست نہیں ہے۔ محبوب شیخ امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی انتقال ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا دودھ معاف کراؤ، یا لڑکی کی شادی ہو گئی تو بھی ان کا دودھ معاف کروائیں، اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، عوام میں یوں ہی مشہور ہے، فالتو یہ سب رسومات اور بدعات ہیں جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احمد صاحب بحرین سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت حاملہ ہو، تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں اور اسی دوران کسی غیر مرد سے ہم بستری کر لے، اس کے بعد اس عورت کا اپنے شوہر سے نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں محترم، زنا سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، عورت حاملہ ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں ہے، نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ زنا ایک بہت فعل قبیح ہے، بہت برا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کر کے اس کے اوپر ہو جاتا ہے چھتری کی طرح سے، یعنی خطرہ ہے ایمان جاتا رہے اس کا اندیشہ ہے، اور دوسرے کی کل قیامت میں ان کی شرمگاہیں ان کے چہروں پہ لٹکا دی جائیں گی، اس لیے اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ دقت یہ ہے کہ موبائل اور نیٹ کی دنیا نے آ کر کے اس کو بہت عام کر دیا ہے، اور یہ برائی لوگ اب سمجھتے ہی نہیں، وہ برائی ہم سمجھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، شریعت جو کہتی ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ کوئی بیچارہ دوسرا نکاح کر لے، دوسری اور بیوی رکھ لے، تو اس پہ ابھی دیکھیے طوفان بدتمیزی جو کھڑا ہوگا، چاہے اس علاقے میں، چاہے اس گاؤں میں، چاہے اس شہر میں، اور اگر کوئی زنا پہ زنا کر رہا ہے، ہر گاؤں میں یہ سب چل رہا ہے، تو
کوئی اس پہ زبان کھولنے کے تیار نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ عبد الرحمان بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوئی کافر ہندو کے انتقال پر فی ناری جہنم پڑھنا کیسا ہے؟ اگر پڑھنا درست نہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں فی ناری جہنم پڑھنا کسی متعین کافر پہ درست نہیں ہے، کون کس حال میں گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کافر و مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن متعین طور پہ کون ہے یہ کسی کو ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کیا پڑھنا چاہیے کوئی اس طرح کی خاص وضاحت کہیں ملتی نہیں ہے۔ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، جس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی جا رہا ہے تو ہمیں بھی آج نہیں کل جانا ہے۔ دلشاد مقیم حال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جاننا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز سنت کوئی پڑھ رہا ہے، بھولے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یاد آئے تو کیا کرے؟ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اگر دوسری پہ آپ نے قاعدہ کیا ہے اور تیسری پہ پھر آپ کھڑے ہو گئے تو جب تک آپ نے سجدہ سے اسے مقید نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا تیسری رکعت کا، آپ لوٹ آئیں اور سجدہ سو کر لیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ اور اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تھا، تیسری رکعت مقید بھی سجدہ ہو گئی، تو 1 رکعت اور پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ سجدہ سو کر کے سلام پھیر دیں تحیات وغیرہ پڑھ کر کے، تو آپ کی 2 سنت ہو جائے گی اور 2 نفل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے قاعدہ نہیں کیا تھا اور تیسری کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا لوٹ آئیں، سجدہ سو کر کے نماز پوری کر لیں، اور اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو 4 پڑھ لیں، آپ کی یہ پوری نفل ہو جائے گی، سنت پھر سے پڑھنی پڑے گی، یا فرض تھی تو پھر سے لوٹانی پڑے گی۔ ابو احمد العجمی مہوارہ کلاں سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ جو نمازیں چھوٹ گئی ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو سنت موقدہ ان کے بدلے قضا نمازیں پڑھیں؟ ان کو ادا کرنے کا وہی طریقہ کہ آپ سوچیں پہلی جو نماز چھوٹی تھی فجر کی وہ پڑھ رہا ہوں، پھر ظہر کی پڑھ رہا ہوں، پھر عصر کی، ایسے پڑھتے رہیں، جب دل گواہی دینے لگے کہ پوری ہو گئی نمازیں تب چھوڑیں، ہر نماز سے پہلے وقت نکال کے پہنچ جائیں، نماز کے بعد کچھ وقت ملے ظہر میں عشاء میں تو ان میں نماز بعد میں بھی کچھ پڑھیں، اس طرح سے سلسلہ جاری رکھیں۔ سنتوں کی اصولاً تو قضا نہیں ہے لیکن سنت موقدہ کی قضا پڑھ لینا بہتر ہے۔ کفیل احمد سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اب ذرائع کرم یہ بتلائیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کن کن علماء کرام نے رکھی تھی؟ نمبر 2 زید نے حالت جنابت میں غسل کیا لیکن کلی کرنا بھول گیا تو کیا بعد میں کلی کرنے سے اس کا مع غسل کے وضو بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے کلی جب کرے گا تو ظاہر ہے اس کا وضو ہو گیا اور نماز بھی اس سے ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ 4 دن بعد نہ کلی کرنے جائے، کچھ ہی دیر بعد یاد آیا تو کلی کر لیا تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ اور بنیاد کن کن لوگوں نے رکھی تھی؟ اصولاً تو مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کا نام آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 1886 عیسوی میں یہ مولانا قاسم نانوتوی، فضل الرحمان صاحب عثمانی، سید محمد عابد دیوبندی اور کچھ حضرات تھے جنہوں نے مل کر کے اس مدرسے کو قائم کیا تھا۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ محمد دانش جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں وندے ماترم گانا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مسلم کا اسکول ہے جس میں صبح پریئر کے وقت، پریئر نہیں میرے خیال سے پریڈ ہوگا، جن من گنا اور وندے ماترم گایا جاتا ہے، کیا درست ہے؟ محترم جن من گنا میں تو گنجائش ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، بہرحال نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے، اس سے اچھا ہمارے پاس ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آپ کیا چاہیے؟ اور وندے ماترم تو کسی صورت میں درست نہیں، اس میں سب شرکیہ الفاظ ہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے آہستہ آہستہ لوگ اسی میں ڈھلتے جا رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ بھگوا کرن میں اپنے کو ڈھالتے چلے جا رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ایمان اور اسلام کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ ہم کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے بچانے ہی کہ نہیں اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو بھی بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محمد حسین حلیمی صالح پور سند کبیر نگر سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی جامع مسجد میں جس میں جمعہ ہوتا ہے، مسجد میں ٹائلز وغیرہ کا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جمعہ دوسری مسجد میں ہو رہا ہے، جمعہ میں جو پیسہ عوام سے وصولا جا رہا ہے وہ پیسہ جامع مسجد والے لے کر چلے جا رہے ہیں، وہ پیسہ دوسری مسجد میں لے جانا صحیح ہے یا جس میں جمعہ پڑھا گیا ہے اسی مسجد کا حق ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں محترم اگر عموماً یوں ہی وصولا جا رہا تھا پہلے اس مسجد میں تو ظاہر ہے لوگ اسی کو سمجھ کے دے رہے ہیں، آپ اسی مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے میں نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ دوسری مسجد کے لیے وصول لیں باقاعدہ اعلانیہ اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی مسجد کے لیے دے رہے ہیں یا اعلان آپ نے کیا ہوا ہے پہلے سے یا کسی بھی طرح سے لوگوں کو اس کا علم ہے کہ ہم دوسری والی جامع مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے دے رہے ہیں، تب تو آپ لے جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اس صورت میں جس مسجد کے لیے وہ دے رہے تھے اسی میں آپ لگا سکتے ہیں، دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ حافظ محمد حذیفہ بڑکنڑا سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ جو لوگ قبر پر جا کر اگر بتی جلاتے ہیں اور قبر کے سامنے دعا مانگتے ہیں، قبر کو چومتے ہیں اور ہاتھ میں لال دھاگا پہنتے ہیں، کیا ان لوگوں کی بخشش ہوگی؟ محترم دیکھیے کفار اور مشرکین کی بخشش نہیں ہوتی، باقی
باقی یہ کہ صرف کوئی قبر پہ چلا گیا یا جا کے اگر بتی جلا دیا یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا مانگ لیا یا اسی طریقے سے ہاتھ میں لال دھاگا پہن لیا، تو یہ سب چیزیں کچھ غلطی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ بخشش نہیں ہوگی، درست نہیں ہے۔ قبر سے مانگنے لگے اور قبر والے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگے، مشکل کشا کی یہی پریشانی دور کرنے والے، یہی میری ضروریات پوری کریں گے، ظاہر کھلا ہوا شرک ہے، تب اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے لال دھاگا اس لیے پہنے کہ ہم ہندو لگیں اور ہندوؤں کی مشابہت اختیار کریں، جس تشبہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، جان بوجھ کر کے ان کی مشابہت، جو ان کا خاص کوئی پہچان، ان کی پہچان ہے، جیسے لال دھاگا ان کی ایک پہچان ہے ان لوگوں کی، وہ اس لیے باندھ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی لگیں، ان کے دل میں بھی یہی خیال ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کفر اور شرک میں پہنچ گیا، تب بخشش نہیں ہوگی۔ کسی نے یوں ہی باندھ لیا تو بھی اسے روکا جائے گا، کیونکہ ایک خاص لوگوں کی پہچان ہے اور مکروہ تحریمی ہے، صرف اتنا باندھ لینے سے، اتنا کر لینے سے کسی کی بخشش نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ محمد اربان امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ یہ کہ جیسے ہندو عورتیں اپنی شادی میں اپنے بالوں کے درمیان میں یعنی مانگ میں سندور بھرتی ہیں، تو اسی طرح بہت سی مسلمان عورتیں بھی اپنی شادی میں اپنے مانگ میں لپسٹک لگاتی ہیں، یہ کام شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ دیکھیے انہی کی طرح سے بالکل سندور وغیرہ لگانا تو درست نہیں ہے، ان کی وہ خاص پہچان ہے، اس لیے یہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ باقی یہ کہ لپسٹک وغیرہ کچھ فرق کر کے کوئی چیز لگائی جا رہی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ادا کیا جا رہا ہے، یا کسی اور جگہ پہ لگائی جا رہی ہے جس سے ان میں امتیازی شان پیدا ہو جا رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اسی جیسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، وطر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں اور کیا فقہ حنفی میں منع ہے؟ وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی کی وطر لاسٹ میں، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو رات کے آخر پہر میں اٹھنے کی امید ہو، پھر تہجد پڑھے، تہجد کے بعد پھر وطر پڑھے۔ باقی یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پہ آج کے حالات ہیں، تو وطر آدمی پہلے پڑھ لے، اس کے بعد کچھ نفل وغیرہ بھی موقع ملے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ایسی کوئی ممانعت نہیں، صرف بہتر والی بات ہے۔ محمد حامد شبیر مئو سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے اگر نماز پڑھنے میں کوئی سورہ یا آیت بیچ میں چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے سجدہ سہو سے اس طرح سے نماز نہیں ہوتی، باقی یہ کہ آیت کیا چھوٹی ہے یا سورہ کیا چھوٹی ہے، آپ نے کیا چھوڑا ہے، اس کو جب تک نہیں بتلائیں گے تب تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح کا سوال پہلے بھی آ چکا ہے، اس طرح سے مبہم سوال کرنے سے اس کا جواب نہیں مل پائے گا۔ السلام علیکم، سوال جواب کا سیشن پورا ہوا۔